مل کر بارگاہ مصطفیٰ کریم میں نذرانہ محبت اس عقیدے سے پیش کریں کہ انہیں خبر ہے کہیں سے بھی پڑھو درود ان پر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ دنیا کائنات کی حمد و ثنا ذات رب العلا کے واسطے اور دنیا کائنات کے لامحدود درود نبی مکرم نور مجسم شفیع امم والی بکسا ہادی بکسا سید انس و جاں سرور لالا رخان نیر تابہ ماہ فیروزہ سرنشین مخوشاں سرخیل زہرہ جمالہ تتم دوران نیر بطہا رازدار ما اوخا صاحب علم نشرہ شاہد ما تغا معصوم آمنا ڈگیاں نو اٹھان آلے تے روندیاں نو حسان آلے بچھڑیاں نو ملان آلے اپنے پیڑ تے پتھر بن کے تے غریباں نو رج کے کھلان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، فریادیں غریبوں کی برلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ابو بکر کے آقا، عمر کے مولا، عثمان کے آقا، علی کے برادر اکبر، سیدہ کائنات کے بابا، حسنین کے نانا احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر احباب، آج بھائی صوفی لیاقت علی مجددی اور ان کے برادران سارے جمع ہیں۔ آج یہ ذکر ہے محفل ختم چہلم کے حوالے سے جس کو انعقاد کیا گیا ہے۔ جناب بھائی محمد رستم مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخش و مغفرت فرمائے، اور اسٹیج کی زینت علماء اکرام، صوفیہ اعظام جناب صوفی محمد منشا معصومی صاحب، صوفی جہان خان صاحب معصومی صاحب، اور بھائی دوست محمد صاحب، اور قبلہ صاحبزادہ پیر سید فیضان المجتبیٰ بخاری مجددی سرہندی۔ میں کس کس کا نام لوں اور کس کس کا نہ لوں، دامن قلت ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ میں یوں کہوں گا ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے۔ آج سب بڑے خوش نصیب ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ کریم میں اور ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں، جب یہ دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دے، اے ہمارے رب ان کی بخشش فرما دے جو ہم سے پہلے گزر گئے، اے ہمارے رب ان کی بھی بخشش فرما دے جو ہمارے بعد آنے والے ہیں۔ فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں سبقونا بالایمان، وہ ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ لیکن میرے دوستان گرامی، یہ کلندر لاہوری، اگر میں اس مجمع میں بیٹھ کی بات کروں مولانا اشرف علی تھانوی کی، آپ سب میری طرف غور سے دیکھیں گے کہ اہل سنت کے مجمع میں دیوبندیوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے مجمع میں اگر اعلیٰ حضرت کی بات کریں تو وہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ لیکن میرے یاران طریقت، میں اس مرد کلندر کی بات کروں گا جو پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، جو ٹائی بھی لگاتا ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، جو سیال کوٹ کی دھرتی میں پیدا ہوا، پنجاب کی یونیورسٹی کی فضاؤں سے نکلتا ہوا، پیرس کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہوا، جب اس نے مغربی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی، جب وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے واپس پلٹتا ہے، یہود و نصارہ گوروں انگریزوں نے روک لیا، کہنے لگے نوجوان ذرا رک جا، ہمیں ایک بات کا جواب تو دے، تو نے ہمارا تہذیب و تمدن، رہنا سہنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، تعلیم و فن دیکھ لیا ہے، جو یہ دیکھتا ہے وہ واپس نہیں پلٹتا، تیرے پلٹنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت اقبال کلندر لاہوری نے جواب دیا، کہنے لگے انگریزوں سن لو، کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ لیکن میرے دوستان گرامی، حضرت اقبال جن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سراپا نیاز عرض کرتے ہیں کہ باطل کو کہاں تاب ہے، تدبیر کے آگے ظلمت بھی کوئی چیز ہے، تنویر کے آگے گردن نہ جھکی جس کی، اکبر و جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار کہ عرض کے میں نے عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بھی نہ ہیں لیکن
لیکن نہیں بیدار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہیں زیر فلک مطلع انوار، وہ حضور امام ربانی مجدد الفسانی۔ آپ جس دور میں آئے، کیونکہ یہ ماہ صفر المظفر ہے، محفل ہو، ختم چیلم کی ہو، اصال ثواب کی ہو، اور کتنا خوش قسمت وہ بندہ ہے بھائی رستم صاحب مرحوم و مغفور، جس کے چیلم پہ سادات بھی آئے بیٹھے ہیں، خانقاہ سرحان شریف سے صوفیاء بھی موجود ہیں، اتنے لوگ آ کر بیٹھے ہیں، اور ذکر امام ربانی سفر کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں یوم وصال ہے حضور امام ربانی مجدد الفسانی کا۔ آپ جب تشریف لائے تو دو مولوی ملا مبارک کے یہ بیٹے، ایک ابو الفضل اور ایک فیضی، ایک نے بے نکتہ اسوات الالحان کے نام سے تفسیر لکھی قرآن کریم کی، جس میں نکتہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے علم کا یہ عالم تھا، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَيُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بڑے بڑے پڑھ کے ہدایت پر آئے اور بڑے بڑے گمراہ بھی ہو گئے، لیکن وہ اتنے بڑے علماء ہو کر جنہیں علماء سو سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اکبر بادشاہ سن لے یہ ان پڑھ تھا لیکن بادشاہ تھا، بڑی سلطنت کا تخت و تاج اس کے پاس تھا لیکن پڑھا لکھا نہیں تھا۔ دونوں مولویوں نے کہا، کہنے لگے بات یہ ہے ہم تجھے ذل اللہ کا لقب دیتے ہیں کہ تو زمین پر اللہ کا سایہ ہے، دین مصطفیٰ کو 1000 سال گزر چکا ہے، اس دین کی اب تجدید کی ضرورت ہے، لیکن اکبر بادشاہ تو اللہ کا سایہ ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی بندہ تجھے سجدہ کرے تو اس میں قباحت کوئی نہیں ہے، لہذا تو اپنا کلمہ پڑھا، دین الہی اکبر شاہی کا پرچار کر، اور اکبر بادشاہ ایک ایسا دین لے کے آ، کیونکہ تیری سلطنت میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں، ایک ایسا دین لے کے آ کہ سب کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اکبر بادشاہ نے ایسا دین اکبری کا پرچار کیا، اور جس نے کلمہ پڑھایا بر صغیر پہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ توبہ استغفر اللہ، لوگ اس کو سجدہ کرنے لگے، سجدہ تعظیمی بجا لانے لگے، لیکن میرے حضور امام ربانی قیوم زمانی شہباز لامکانی سرہند کے تاجدار کہ جن کے لیے سردار نے کہا اپنی پنجابی زبان میں ہند دا مانا ہے ہند دا سر تے نقش بندیاں فتح کر چھڑے آئے، صدقے جامع مجدد دے حوصلے تو چنڈا ہند دے سر تے گڑے آئے۔ امام ربانی مجدد الفسانی وہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے اپنی ماں کی گود میں دودھ پیتے ہیں اور قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے دل نواز، آپ فرماتے میرے کان میں آواز آتی تھی احمد سرہندی جلدی جلدی دودھ پی کے جوان ہو، ہم نے تجھ سے اپنے دین مصطفیٰ کا کام لینا ہے۔ وہ امام ربانی جب اکبر بادشاہ نے سجدہ تعظیمی جائز قرار دیا، ہر مذہب میں شادی کی، اس کے محل کے اندر اس کی بیویاں کوئی پتھروں کو پوج رہی ہے، کوئی منتروں کو پوج رہی ہے، کوئی مورتیوں کی پوجا کر رہی ہے، اس نے یہ نعرہ لگایا ہندو سکھ مسلم عیسائی آپس میں ہیں سب بھائی بھائی، لیکن حضور امام ربانی مجدد الفسانی میدان عمل میں آئے، آپ نے فرمایا سن امام الانبیاء ہمیں فرما گئے ہیں، پوری امت کو بتا گئے ہیں، سن لے اکبر بادشاہ ابو جہل عربی، لب و لہجہ بھی عربی، نسل بھی عربی، زبان بھی عربی، قبیلہ بھی عربی، علاقہ بھی عربی، لیکن ملت مصطفیٰ میں شامل نہیں ہے۔ ابو لہب بھی عربی ہے، لب و لہجہ بھی عربی، نسل بھی عربی ہے، لیکن ملت مصطفیٰ میں شامل نہیں ہے۔ ہمیں سرکار بتا کر گئے ہیں اگر حبشہ سے بلال آئے تو ملت مصطفیٰ میں شامل ہے، اگر کرم سے عبیس آئے تو ملت مصطفیٰ میں شامل ہے، اگر فارس سے سلیمان آئے تو ملت مصطفیٰ میں شامل ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے جو ملت مصطفیٰ میں آنا چاہتا ہے اس کے سینے میں نور ایمان کا منور ہونا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ گلستان سرہند شریف، سبحان اللہ۔ اور اگر تفصیل میں جائیں تو یہ واقعہ بہت بڑا ہے، لیکن چند منٹ ہم نے دعا بھی کرنی ہے۔ حضور امام ربانی مجدد الفسانی آپ سرہند کی سرزمین سرہند میں تشریف فرما ہے۔ اکبر دنیا سے چلا گیا، جہانگیر تخت نشین ہوا اس کا بیٹا۔ پھر ملا مبارک کے بیٹوں نے کہا کہ جہانگیر بات یہ ہے مجدد الفسانی نے تو تمہیں نہیں مانا، امام ربانی نے۔ اس نے فوراً پیغام بھیجا کہ دربار اکبری میں بلایا جائے۔ جہانگیری میں امام ربانی تشریف لائے، آپ نے اللہ کے فضل کے ساتھ، کیونکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں جب شیطان نے کہا نا عبدالقادر جیلانی تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہے، آپ نے فرمایا نا بدبخت میں علم کی وجہ سے نہیں، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچ گیا۔
ہمیں فضل پہ ناز ہے، لیکن میرے یاران طریقت حضور امام ربانی نے اللہ کے فضل کے ساتھ، کیونکہ گود وہ نصیب ہوئی تھی حضرت شیخ عبدالاحد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو ظاہری علم بھی رکھتے تھے اور دل کی دنیا سے بھی واقف تھے، ایسی گود میں پلا ہوا شہزادہ، آپ نے جب وہاں جہانگیر کو ساری بات بتائی اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلائل پیش کیے، اس نے کہا ٹھیک ہے امام ربانی، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ امام ربانی واپس پلٹے، آپ جب پہنچتے ہیں پھر ملا مبارک کے بیٹوں نے کہا نانا آپ کو سجدہ تعظیم میں نہیں کیا۔ کئی جلادوں نے ایڑی بل کا زور لگائے امام ربانی کی گردن کو ٹیڑھا کرنے کے لیے، لیکن گردن نہ جھکی جس کی اکبر و جہانگیر کے آگے۔ اسی وجہ سے خیر امام ربانی کو قلعہ گوالگیار میں بند کر دیا گیا۔ آپ نے جا کر اذان دی، سارے قیدی آپس میں کانوں میں سرگوشی کرنے لگے کہ یار جس کی صوت اتنی خوبصورت ہے اس کی صورت کتنی خوبصورت ہوگی، یہ کیسا قیدی آیا ہے قلعہ گوالگیار میں۔ جب آپ کے قریب آئے اذان مکمل ہو چکی تھی، اور جب قریب آئے کہا پھر اذان سنائیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ، پاک صاف ہو کر آؤ، فقیر کی ہاتھ پہ توبہ اور استغفار کرو، کلمہ پڑھو، پھر ہم آپ کو اذان بھی سنائیں گے، کلمہ بھی پڑھائیں گے، نماز بھی پڑھائیں گے۔ خیر 2 سال کچھ ماہ کا عرصہ امام ربانی قلعہ گوالگیار میں رہے۔ جہانگیر قلعہ میں محو حرام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی، فرمایا اٹھو جہانگیر بدبخت، تو نے میرے روحانی فرزادی کو قید کیا۔ جب یہ پہنچا قلعہ گوالگیار میں کھڑکی سے دیکھتا، تو نے میرے روحانی فرزادی کو قید کیا۔ جب یہ پہنچا قلعہ گوالگیار میں کھڑکی سے دیکھتا ہے مصلی امامت پہ امام ربانی اور پیچھے پوری جماعت، وہ جتنے قیدی تھے چہروں پہ سنت کے جامے اور سروں پہ امامے تھے، پوری جماعت کھڑی تھی۔ جب نماز ادا کی گئی جہانگیر آیا آپ کے پاس، حضور تشریف لے آئیں۔ آپ نے فرمایا میں اکیلا نہیں آؤں گا، ان سب کو میرے ساتھ رہا کیا جائے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، پھر جدی باں پھڑ دے اس نو چھوڑ دے نہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے جب یہ جملہ کہا، جہانگیر کہنے لگا حضور بات یہ ہے میرے باپ نے ان کو قید کیا ہے، کوئی زانی ہے، کوئی چور، کوئی ڈکیٹ، کوئی شرابی ہے، کوئی رازنی کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تیرے باپ نے ان کو قید کیا تھا تب یہی تھا جو تو کہہ رہا ہے، لیکن جہانگیر سن لے اب ان میں کوئی کتب بن چکا ہے، کوئی ابدال بن چکا ہے، کوئی نجمہ بن چکا ہے، کوئی اوتاد بن چکا ہے۔ وہ ساری جماعت جب باہر نکلی، امام ربانی نے فرمایا جہانگیر سن لے، منتروں کو گرا کر اب مساجد کو تعمیر کروا۔ اس نے کہا حضور میرے باپ نے علماء کو شہید کر دیا ہے، اگر مساجد بنا بھی دوں تو مساجد کو چلانے کے لیے کون آئے گا؟ امام ربانی فرمانے لگے جہانگیر مساجد تو بنا تو عالم دین قلعہ گوالگیار سے امام ربانی پیش کرے گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی وہ پوری جماعت حضرت شیخ عبدالحق محدث دل لکھتے ہیں، آپ فرماتے آج خانقاہوں پہ اللہ کی صدائے دل نواز، مساجد میں اللہ اکبر کی صدائیں، مدارس میں درس نظامی، جو چورے والے چوریاں کھلا رہے ہیں، موری والے مورے لگا رہے ہیں، عیدگاہ والے عیدیں منا رہے ہیں۔ آپ فرماتے یہ حضور امام ربانی مجدد الفسانی کا فیضان کرم ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن میرے دوستان گرامی آخری بات، پھر تاریخ نے یہ وقت بھی دیکھا کہ جہانگیر کی اولاد سے اورنگزیب عالمگیر ایک ایسا جید بادشاہ گزرا ہے، عالم دین، جس نے 500 علماء اکرام کو اکٹھا کر کے فتاوی عالمگیری لکھوا دیا، اور پھر حضور امام ربانی کے شہزادے حضرت خواجہ محمد سیف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب دلی کے قلعے میں قیام فرمایا، آپ نے بیک وقت 3 لاکھ ہندوؤں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ پھر تاریخ نے بڑے بڑے وقت بھی دیکھے، لیکن میرے دوستان گرامی جو دنیا سے چلا جائے ایک دن ہے، سب نے جانا ہے، لہذا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کل کو جو کفن میں منہ چھپا کے جانا ہے، پیش تو ہونا ہے نا بارگاہ مصطفیٰ کریم میں، بارگاہ خداوند میں، تو بہتر یہ بندہ کھلے چہرے سے پیش ہو جائے، سرکار کی بارگاہ میں، اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکے۔ اس لیے غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ اللہ کریم بھائی رستم صاحب کی کامل بخش و مغفرت فرمائے، ان کے بیٹوں کو، بچوں کو، لواحقین کو اللہ کریم صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرمائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔